سفر کن قسط نمبر 53۔ جی ٹھیک ہے، سر درد کے بولتے ہی ملزم کال کاٹ چکا تھا۔ صبا کمرے میں آئی اور کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کیا اور اپنے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو پچھلے 2 گھنٹے سے بج رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم سے صبر نہیں ہوتا؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں ملزم میر احمد کے گھر میں موجود ہوں، جو چیل سی نظر رکھتا ہے اور 1 سیکنڈ میں پہچان سکتا تھا کہ میرے فون پر کس کی کال آ رہی ہے۔ فون کان سے لگاتے ہی صبا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، اسی لڑکی زبان سنبھال کر بات کرو، مت بھولا کرو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، ورنہ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ اچھے طریقے سے لگانا آتا ہے۔ فون میں سے مقابل کی سخت اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے مخاطب ہونے کا، اس کے پیچھے بھی میرا بس ایک ہی مقصد ہے، اس لیے تم سے ہاتھ ملایا ہے۔ صبا بھی اپنی ہی اکڑ میں بولی اور یہی اکثر مقابل کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، اگلے 2 ہفتے تک میں اسی حویلی میں رہنے والی ہوں اور میرے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ مجھے تو صرف ایک ہی شخص چاہیے اور وہ ہے ملزم میر احمد، اور اس کی بیوی کے ساتھ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں، اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ لڑکی مجھے ملزم کی زندگی سے بہت دور چاہیے، جہاں پر وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ تمہیں ملزم میر احمد چاہیے اور مجھے اس کی بربادی، اور اس کی بربادی اس کی بیوی کو برباد کر کے ملے گی۔ جب اس کی بیوی کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تب ملزم میر احمد برباد ہوگا۔ جب وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے لائق نہیں رہے گا۔ مقابل مگرام کہہ لگا کر ہنسا۔ مجھے اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف میرا کام جلد مکمل چاہیے اور تم نے اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کے لیے اور نہ ہی میں زیادہ وقت لے سکتی ہوں۔ صبا بیزاری سے بولی، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، مجھے ملزم کی بیوی کے پل پل کی خبر ملنی چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں نہیں جاتی۔ مجھے صرف اس کی خبر چاہیے، باقی تمہارا اور کام تو جلدی ہی ہو جائے گا۔ وہ کمینگی سے بولتا کہکا لگا کر ہنسا، جو اس کے کہکے میں صبا کا بھی کہکا شامل تھا۔ یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں پر ملزم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور داد اس کی دائیں جانب ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے رسیوں میں بندھا ایک شخص اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ داد ملزم کی سخت اور سنجیدہ ترین آواز بیسمنٹ میں گونجی۔ داد نے پاس پڑا ٹھنڈا پانی اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کے اوپر پھینک دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنی آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا سامنے موجود شخص کو دیکھنے لگا، جو چہرے پر سختی اور آنکھوں میں وحشت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملزم سامنے موجود شخص کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ملزم کا نام ادا ہوا۔ تمہیں بولا تھا نا کہ کوئی بھی چالاکی کرنے کا مت سوچنا، مگر تم نے شاید میری بات کو سیریس نہیں لیا اور میرے دشمن تک میری ایک ایک خبر پہنچائی۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ تمہارا بیٹا ابھی تک میرے پاس ہی ہے اور جب چاہوں میں اس کی سانسیں چھین سکتا ہوں، یا پھر شاید تم نے مجھے بہت ہلکے میں لیا تھا۔ کسی معصوم کی جان لینا میری فطرت میں شامل نہیں، مگر تمہیں تو میں ایسی موت دوں گا جو تم نے اپنے خواب میں نہیں سوچی ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ غداری کی کیا سزا دیتا ہوں ملزم میر احمد، اور تم نے مجھ سے غداری کر کے اپنی موت کو خود بلاوا دیا ہے۔ ملزم سامنے موجود شخص کی طرف دیکھتے ہرایا، جبکہ سامنے موجود شخص کام کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو ملزم، کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ شخص گڑ گڑانے لگا، نہیں ایس پی، تم نے صرف مجھ سے ہی نہیں اس ملک سے بھی غداری کی معافی تو تمہیں صرف خدا ہی سے مانگنی پڑے گی، اور وہ بھی اوپر جا کر۔ ملزم سرخ انگار آنکھیں سے لگے وحشت زدہ لہجے میں بولا، نہیں تم مجھے معاف کر دو۔ وہ روتا ہوا منتیں کرنے لگا، جہنم مبارک ایس پی، اپنے گناہوں کا حساب اوپر جا کر دو۔ ملزم نے بولتے ہی اپنے ہاتھ میں موجود تیز دھار والا چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا، جس سے اس کے بدن سے خون کی لہریں بہنے لگی۔ ملزم نے بے دردی سے دوبارہ وہی تیز دھار والا آلہ اس کے دل کے مقام پر گھونپا، جس سے وہ تیز دھار چاقو اس کا دل چیرتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ اس شخص کو دوبارہ سانس لینے کی مہلت تک میسر نہ ہوئی تھی۔ پتہ کرواؤ داد خبر کے ساتھ دوسرا ملنے والا شخص کون سا ہے، اور جو کوئی بھی ہے اس نے اپنی موت کو دعوت خود دی ہے اور اس کی موت صرف میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ملزم وہ چاقو زمین پر پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا اور بیسمنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ افرا الماری میں اپنے اور جہانزیب کے کپڑے ترتیب سے سیٹ کر رہی تھی۔ جب جہانزیب کمرے میں داخل ہوا، دبے دبے قدموں سے چلتا وہ افرا کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے جہانزیب کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ کیا کر رہی ہو مسز؟ جہانزیب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ افرا جو اپنے دھیان میں کپڑے رکھ رہی تھی اچانک اپنے اتنے نزدیک جہانزیب کی آواز سن کر ایک دم ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ لگتا ہے مجھ سے ڈر گئی ہو، جہانزیب الماری پر دائیں بائیں اپنے بازو رکھتے ہوئے بولا، جو افرا اب بری جگہ پھنس چکی تھی، کیونکہ جہانزیب کے دائیں بائیں بازو ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی پلٹ سکتی تھی، کیونکہ وہ افرا کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ اگر وہ پلٹتی تو ان دونوں میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں بچنا تھا۔
ویسے تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں، جہاں زیب اسے کندھوں سے تھامتا اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا بولا، جو الماری میں بھاری جا رہی تھی، جیسے اسی میں راستہ بنا کر باہر نکل جائے گی۔ کیا نہیں بتایا؟ افرا ہکلاتے ہوئے بولی، یہی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ جہاں زیب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا اور ایک ہاتھ سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی اتنی نزدیکی سے افرا کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیونکہ مجھے جاننا ہے، جہاں زیب اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا۔ میں تو نہیں بتاؤں گی، افرا شرارت سے بولی، اور نہ بتانے کی وجہ؟ جہاں زیب نے اسے الماری کے ساتھ لگاتے اس کی اطراف دونوں ہاتھ رکھے چہرہ جھکتے ہوئے بولا، وہ میری مرضی۔ افرا بھی شاید اسے ستانے کے موڈ میں تھی۔ تمہاری مرضی کی تو مجھے صرف میرے سوال کا جواب چاہیے، جواب دو۔ جہاں زیب افرا کی جانب دیکھتے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکایا تھا، بولو کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ابھی میرا موڈ نہیں، پھر کبھی بتاؤں گی۔ افرا ایک ادا سے بولتی جھک کر اس کے بازو کے نیچے سے باہر نکل گئی اور دروازے کی جانب دوڑ گئی، جبکہ جہاں زیب تو حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ فری! جہاں زیب اسے گھورتے ہوئے چلا کر بولا، جبکہ افرا کہکا لگا کر ہنسی۔ واپس آؤ افرا! جہاں زیب اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ میں تو نہیں آ رہی، افرا ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ رکو تم! جہاں زیب تیوری چڑھاتے اس کی جانب بڑھا، جبکہ جہاں زیب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر افرا دوڑ لگا کر دروازے کھول چکی تھی۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ۔ اللہ حافظ۔